آپ ایک عرصے سے کام کر رہے ہیں انٹرفیتھ پر، اور الحمدللہ بہت لوگوں کو جوڑنا، ملانا، جو ابھی آپ نے بات کی انسان کے حوالے سے کہ انسان کو انسان سے قریب کرنا، تو یہاں پاکستان میں تو آپ ایک طویل عرصے سے ہیں، پوری زندگی آپ کی پاکستان ہی میں گزری الحمدللہ۔ آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں تو کہیں کسی نے آپ کو کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، یا آپ شروع سے ہی ظاہر کارڈینل تو آپ 2000 کس سن میں بنے آپ کارڈینل؟ 18 میں، تو اس سے پہلے آپ بشپ ہوئے مجھے 37 سال ہو گئے۔ 37 سال پہلے آپ بشپ ہوئے، سے لے کے تو ایک طویل عرصہ ہے اس دش کی سیاحی میں۔ آپ یہ فرمائیے کہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں پیدا ہوا پاکستان میں کام کرتے ہوئے انٹرفیتھ کے حوالے سے؟ انٹرفیتھ کے حوالے سے جب میں فیصل آباد میں بشپ تھا، میرا ایک نیگیٹو منفی جو تجربہ ہوا کہ میرا دوست تھا مسلمان، اس کا ایک چھوٹا سا NGO تھا جس کا نام اس نے رکھا تھا ہیومن ٹالرنس، انسانی برداشت یا کیا کہیں گے، ٹالرنس۔ تو وہ اپنے طریقے سے کام شاہ، اس سے ملاقات ہوئی، تھوڑی سی دوستی بھی ہو گئی۔ تو جب ہمارا کرسمس کی عید آ رہی تھی، عید ولادت المسیح 25 دسمبر کو ہم مناتے ہیں، تو وہ تقریباً 22-23 دسمبر کو میرے پاس آئے، کہنے لگے بشپ صاحب جی آپ کرسچن ہیں، آپ اپنی عید منانے والے ہیں کرسمس، میں مسلمان ہوں، میں حضرت عیسیٰ السلام کو نبی مانتا ہوں، تو یہ نبی کی پیدائش کی عید ہے، عید ولادت، تو کہ میں بھی اس میں شریک ہو سکتا ہوں؟ میں کہا ضرور آئیں، بسم اللہ، ہمارے ساتھ لنچ کریں کرسمس والے دن۔ کہتے نہیں جی میرا مطلب صرف یہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے جب بھی میں آتا ہوں آپ مجھے چائے اور دیگر اور چیزیں سامنے رکھتے ہیں، یہ تو ہم کرتے آئے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ مسلمان اور کرسچن اس عید کو اکٹھے منائیں۔ میں نے کہا یہ ابھی آپ کی طرح سب نہیں سوچ رہے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کے کہا آپ میرے ساتھ آ کر آپ منا سکتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے نہیں جی، میرا ایک مولانا صاحب ہے، ان کا مدرسہ بھی ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر کے آیا ہوں کہ ہم کیوں نہیں ایک نبی یعنی حضرت عیسیٰ السلام کی عید ولادت، تو انہوں نے کیا کہا مولانا صاحب؟ انہوں نے کہا جی آیا نو، اچھا ہم اکٹھے منا سکتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو کیا آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ 27 کو کرسمس 25 کو ہوتا ہے۔ جی الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بالکل ہم ایک فیملی کی طرح ہیں۔ دیکھیں نا یہ سوچ ہر ایک ایسا نہیں سوچتا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا آپ کوئی 10-12 کرسچن دوست بھی ساتھ آئیں، اور ہم مولانا صاحب کے مدرسے میں جائیں گے، اور وہاں ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ہم گئے اور ایک دوسرے کے فیتس کو سمجھیں، یہ بھی سمجھیں، تاکہ وہ جو ٹالرنس کی بات ہوئی کہ صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنا، تاکہ اس طرح کے یعنی کبھی کبھار جو واقعات ہو جاتے ہیں پاکستان میں وہ نہ ہوں، انسان کا انسان سے جو پیار ہے، محبت، اس کو فروغ دیا جائے۔ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے نا، جب محبت ہو، قبولیت ہو، ٹھیک ہے، تو بہت سارے جو نفرتیں وغیرہ جو ہے نا، جی وہ دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں چھوٹی موٹی خامیاں ہوں گی انٹرفیتھ ڈائیلاگس کے حوالے سے یا ایک ٹالرنس کے حوالے سے، لیکن مجموعی طور پر پاکستان بہت آگے ہے محبت میں؟ میں نے جو ایک بڑی اچھی بات نوٹ کی ہے کہ چند سالوں سے یہ لفظ سوشل ہارمنی جو استعمال کیا جا رہا ہے، جو حکومت نے بھی جب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں منسٹری بنائی ہے نا، منسٹری فار وزارت، نہ صرف مکالمہ ڈائیلاگ جو کہ زیادہ تر بولنے والی بات ہے، صرف عمل زیادہ اثر کرتا ہے جی الفاظ سے، استعمال یہ لفظ ہارمنی، جی ہارمنی کا مطلب یہ صرف اتحاد کی بات نہیں ہے، اتحاد سے زیادہ ہم آہنگ ہونا، ہم آہنگ ہونا، یہ تصور جو ہے یہ موسیقی سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، موسیقی میں
سر مختلف ہوتے ہیں، 7 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، جی 7 آئی تھنک، جی 7 ہوتے ہیں، سارے گاما پادا نیسا، ان کو آپ جوڑیں تو پھر میوزک بن جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک دھن بن جاتا ہے. جی سبحان اللہ. اچھا آپ کارڈینل صاحب آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ پاکستان میں آپ ایک عرصے سے آپ رہ رہے ہیں، پاکستان کو آپ نے آئیڈیل ملک پایا کہ جہاں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اپنی ریچولز کو ادا کرنے میں، اور ایک محبتوں کا جو پیغام ایک دوسرے کو دیتے ہیں، ہم ملتے ہیں بیٹھتے ہیں. دیکھیں نا، پاکستان کہنا بہت بڑا ہے. پاکستان میں اپنا تجربہ بتاؤں گا. میں لاہور زندگی تقریباً ساری زندگی میں نے لاہور میں گزاری. بالکل. تو ہمارے جو محلہ جو تھا لاہور لارنس روڈ، جاننے والے جانتے ہوں گے، ریگل چوک مشہور ہے، وہاں بہت بڑا گرجا ہے جس سے لاہور کے لوگ پتھر گرجا کہتے ہیں. اس کے سامنے میرا گھر تھا. اچھا. اور اسکول بھی بالکل سامنے، سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول، اور وہاں مسجد بھی تھی. تو وہ محلہ جو ہے سامنے مسلمان رہتے تھے، بنگلو تھا، پھر ہم اس سائڈ پہ رہتے تھے، اس سائڈ بھی مسلمان. ہمارے جو پڑوسی تھے چاروں طرف مسلمان تھے، دوسری طرف 1-2 اور کرسچن فیملیز بھی تھے. تو ہم بڑے ہوئے وہاں، اکٹھے کھیلتے رہے ہیں. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. عید ہو جاتی تھی تو وہ ہمیں مٹھائی بیچتے تھے، اور سویاں عید کیا جی اسی طرح سویاں کھاتے تھے آپ. ہاں نہیں، وہ بناتے نا، مٹھائی وغیرہ بناتے ہیں مختلف چیزیں. اور جب کرسمس آتے تو ہم بھی مٹھائی وغیرہ کچھ بناتے ہیں تو ان کو بیچ دیتے ہیں. کوئی مطلب ایسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ ہم چھوٹی عمر سے بڑے ہوئے. اب ان میں سے ایک وہ اب امریکہ چلا گیا. کب سے اب تک 30 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ای میل آئے گا، کوئی میسج آئے گا، رابطے میں ہیں آپ اور لوگ. مجھے یہ نہیں کہیں گے بشپ صاحب یا تقدس ماں بشپ صاحب، کارڈنل صاحب، وہ کہیں گے جوزف بھائی جان، کیونکہ وہ مجھ سے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. آپ کب آئیں گے امریکہ؟ تو یہ محبت آپ کو پاکستان سے ملی؟ پاکستان سے، یہ کم از کم لاہور میں، میرے محلے میں. ٹھیک ہے. کوئی نفرت ایسی کی بات نہیں. یہ جو آپ نے جیسے فرمایا کہ کم از کم لاہور میں، لیکن جیسے آپ کراچی میں، کراچی میں جہاں فیصل آباد میں آپ رہے تو وہاں بھی آپ کو محبت. تو پاکستان عام طور پر غیر مسلموں کے ساتھ یعنی دونوں ہاتھ کھول کر ان کا استقبال کرتا ہے، انہیں گلے لگاتا ہے، یہاں رہنے بسنے والے. یہ الحمدللہ. بالکل. ٹھیک ہے.